میں ہوں تیرا سرمایہ۔ یہ ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے، اور اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف۔ آپ کے 40 روپے میں وہاں جا کر آپ کو دے دوں۔ وہ مصروف سی اپنے پاؤں پر بینڈیج لگاتے ہوئی بولی تو شیان عثمانی نے مان لیا کہ وہ بے حد معصوم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا۔ اسے صبح ہی اپنے والدین کو بتانا تھا کہ وہ فرشتے کو لا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ اسے فرشتے دے چکی تھی، اور وہ دعا اسے نہ بھی دیتی تو بھی اس کے دل کو دیکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے سوچتا رہا تھا۔ اسے سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں گھوم گیا۔ دوسری طرف فرشتے نے صبح اٹھتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی۔ اپنا ضروری سامان رکھ ہی رہی تھی۔ وہ فرشتے کہاں جا رہی ہو؟ بوا نے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا۔ وہ اس کی خوشی میں دھمکتا چہرہ دیکھتی مسکراتی بولی، اذلان آئے تھے کل رات کو، اب وہ مجھے لینے آئیں گے آج۔ وہ خوشی سے انہیں بتا گئی سب۔ بوا نے اس کی مسکراہٹ کی دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ پھر ناشتہ کرتے وہ انتظار کرنے لگی تھی، جو شاید انتظار ہی رہنا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اظہر سلطان اور اپنی ماں نازیہ سلطان کو دیکھا، پھر گلا کھنگارا بولو۔ اس کے باپ نے کہا، آپ دونوں جانتے ہیں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا۔ وہ بات شروع کر گیا جو شاید اس کے باپ کو پسند نہ آتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اظہر سلطان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اسے لیکن ان کا فون بجنے لگا۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ وہ اعظم اظہر کی کال تھی، جسے وہ فوراً اٹھا گئے۔ اس کی ماں نے اذلان کو دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو شہزادے؟ انہوں نے کہا تو اذلان نے نظر اٹھا کر ان کے لہجے کی شیرینی محسوس کی، پھر سر جھکا لیا۔ اگلے مہینے۔ کیوں ابھی آ جاؤں؟ سب تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ ہاں، تمہاری ماں، میں اور اذلان سب۔ آگے اس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے، پھر کال اسپیکر پر ڈالی اور ایک نظر اذلان پر ڈالی۔ میرے آنے کے بعد میں فرشتے سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بہت مس کیا ہے۔ وہ پھٹتے جذبات سے بول رہا تھا، اور ادھر اذلان اظہر کی پکڑ چمچ میں مضبوط ہوگی تو وہ اب آپ کو ملنے سے رہی بھائی، وہ کہتا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور یہ کہتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ ڈیڈ نے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بد لحاظ ہو گیا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا سیدھے منہ، اعظم اظہر نے کہا تو اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ نازیہ اظہر کی نگاہیں سیڑھیوں کے اوپر گم ہوتے اپنے بیٹے پر تھی۔ تم آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں شہزادے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، وہ کہتے ایک اور بات کرتے کال کاٹ دی۔ اپنے لاڈلے کو بلاؤ ذرا، آج اسے بھی کھل کر بات ہو جائے، پھر کبھی کر لیجیے گا، ابھی وہ غصے میں ہے۔ وہ بتانے لگی، مجھے اس کے غصے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ استہزائیہ مسکرائے، میں باپ ہوں اس کا، وہ میرا باپ نہیں ہے، اور آپ کو بھی میری کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ ڈیڈ تو اب کیوں پڑے گا؟ بولیں کہ میں آ گیا ہوں، جلدی کریں، مجھے کام پر جانا ہے۔ ہاں جانا تمہیں خبریں پڑھنے؟ اذلان اظہر ایک اور نیوز اینکر تھا۔ باپ کے بزنس کے خلاف جا کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے بزنس نہیں پسند تھا، لیکن جس چیز پر اعظم اظہر اپنی حکمرانی جما لیتا تھا اس چیز کو وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اعظم واپس آ رہا ہے کچھ دنوں میں، تو بھائی ہے تمہارا تو؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا جیسے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو فرشتے تم اسے علیحدہ کر دو تاکہ میں اس کا۔ اعظم اظہر کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اپنے سامنے کھڑی اس باروب شخصیت کو دیکھا تھا، بے چینی سے دیکھا تو انہیں نازیہ اظہر نے بھی تھا۔ اسے بے یقینی سے، آپ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اب اس بار قدرے اونچی تھی۔ منقوہ ہے، تمہاری بیوی نہیں بنی ابھی، وہ عام سے انداز میں بولے۔ اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ وہ وجہ جانتا تھا، لیکن ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اعظم کی پسند رہی ہے، اور فرشتے کی بھی پسندیدگی اعظم سے تھی۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ حیدر نے تمہیں چنا اس وقت کے لیے، نہیں تو وہ اعظم کے نکاح میں ہوتی۔ اب وہ مسکرانے لگا، تلخی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو جیسے ہی بچپن میں اپنی چیز چھوڑتا آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے لیے، آج میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ وہ دھاڑا۔ اذلان اظہر، آواز آہستہ رکھو، باپ ہوں میں تمہارا۔ وہ کاش
وہ کہہ پاتا کہ تاکہ آپ میرے باپ بنے بھی ہیں۔ وہ نازیہ اظہر کو دیکھنے لگا جن کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے لیے یہ طلاق آپ جیسوں کے لیے عام بات ہوگی ڈیڈ، ہمارے دین میں تو آسمان اور زمین کانپ جاتے ہیں اس عمل پر، تو یہ آپ بھول جائیں کہ فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کبھی طلاق دے گا، دستر بردار ہوگا، ہونا تو پڑے گا۔ اعظم اظہر تم سے اپنی امانت واپس لے لے گا، تب کیا کرو گے؟ اسے ان کی آواز پیچھے سے سنائی دی تھی۔ کہنے کو تو وہ باپ تھا اس کا، آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، وہ دونوں نکاح میں ہیں اب اور طلاق کوئی عام بات نہیں، تو تم اسے سمجھاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اعظم کے آنے کے بعد کوئی بدمزگی ہو۔ وہ کہتے خود بھی نکل گئے۔ وہ اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، یا وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا یا خود کو، یعنی وہ اب اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھے پسند ہے، ماضی کی بھولی بھٹکی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی جہاں فرشتے اذلان کو کہہ رہی تھی، اچھا وہ سنجیدہ تھا بے حد، میں چلتا ہوں۔ وہ تب بھی تو کنارہ کر لیتا تھا جب فرشتے حیدر اعظم اظہر کی بات کرتی تھی۔ وہ گاڑی روکتا، ہارن پر ہاتھ رکھتا، اٹھانا بھول گیا تو وہ جو تیار بیٹھی تھی فوراً سے پہلے باہر نکل آئی۔ بوا بھی آئی تھی اس سے ملنے۔ بوا آپ واپس چلی جائیں، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ فرشتے کے سامان رکھنے کے لیے وہ بھی گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ گاڑی پھر سے بھگا لے گیا۔ آہستہ چلائیں اذلان، فرشتے نے اسے دیکھتے کہا، مر تو نہیں جاؤ گی تم؟ وہ پھنکارا تو فرشتے دنگ رہ گئی اس کے انداز پر، اس کے لفظوں کے چناؤ پر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس جہاں میں تم سے جواب طلب کر سکوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے خطرناک تیور لیے کسی بلڈنگ کے سامنے رکا۔ یہ فرشتے جو ڈری ہوئی بیٹھی تھی اس کے اشارے پر نیچے اتر گئی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھامتا ہوا اسے اپنے ساتھ لیتا لفٹ میں گیا اور ایک فلیٹ کے سامنے رکتا چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اسے اندر کرتے دروازہ جھٹکے سے لاک کیا۔ اذلان نے سارے فلیٹ کی لائٹ چلا دیں۔ یہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ یہ جگہ اس کی واحد ملکیت تھی جہاں وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ اعظم اظہر تمہیں اب بھی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے چیختا اسے سوال کرنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے حیدر کا روم کانپ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی اس شخص کو کہ اذلان عظیم میری بات سنیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح غصے میں جواب دو۔ وہ چیخا، مجھ سے ایسے بات مت کریں۔ وہ ڈر سی گئی۔ وہ سہمتی نگاہیں نم کرتے اسے دیکھنے لگی۔ رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ اظہار کرو، اگر وہ تمہیں پسند ہے تو، نہیں تو پھر کیا نہیں تو؟ وہ اس کے قریب آتا بالکل انچ کا فاصلہ بھی مٹا چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا شاید۔ اذلان ہوش میں آیا۔ فرشتے نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ کیا ہوا؟ میری قربت کیوں بری لگی تمہیں؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا۔ اذلان، میں اس لیے نہیں آئی یہاں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اذلان اظہر نے اسے دیکھا، پھر اسے کمرے میں لے جاتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھ سے محبت ہے نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اسے دیکھتے اسے پوچھنے لگا جو روتی ہوئی اپنے ہاتھ پر اس کے نشانوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے سٹ۔ مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، وہ زور سے چلائی۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ نہیں ہے محبت مجھے آپ سے۔ وہ اس کے اس جلاد روپ کو دیکھتی پھٹ پڑی اور روتے ہی اسے دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ اوہ، تو مطلب نہیں میں اذلان اظہر نہیں چاہیے، طلاق چاہیے مجھے تم سے، ہے نا؟ فرشتے نے سسکیاں بھرتے اسے دیکھا۔ وہ رات والا اذلان اظہر تو بالکل بھی نہیں تھا۔ محبت کرنے کا موقع کیا اسے دیا تھا اب تک اذلان اظہر نے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اذلان، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، تم واپس جانا چاہتی ہو؟ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا، پھر اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر جھکا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ فرشتے، اذلان اظہر، اب اگر تم مر بھی رہی ہوئی تو اذلان اظہر کبھی نہیں آئے گا، تمہارے بلانے پر بھی نہیں۔ ہمارا تعلق بس یہیں تک تھا۔ اذلان اظہر نے سالوں تم سے محبت میں گزارے ہیں، اسے چاہ کر بھی میں نفرت نہیں بدل سکتا، لیکن ہاں اب تم میری پسند نہیں رہی، میری پسندیدگی تم سے ختم ہوئی۔ اب میری ناپسندیدگی اور گریز دیکھو گی اور تم اپنی ذات کے لیے بس۔ اذلان اظہر کی پسند ختم ہوئی آج۔ فرشتے اذلان اظہر سے، وہ اس کے کان کے پاس زہرہ ہوند لہجے میں بولا اور اس پر وہ ہٹتا اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی میں بٹھا کر اسے واپس وہیں چھوڑا جہاں سے لیا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے سر، لیکن مجھے آج ہی اپنی ٹکٹ چاہیے۔ وہ بولا۔ اس کے سنسیر چاہتے تھے
کہ وہ جا کر جانچ پڑتال کر کے آرٹیکل لکھے اور لوگوں کو حقیقت کے سامنے لائے اور اس فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو 7 وہ گھر میں داخل ہوا اور اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں وہ سو رہی تھی، اور ان کے ماتھے کو چومتا ہوا اپنا سامان لیتا دوبارہ نکل گیا۔ اس گھر کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ رات کے 11 بجے وہ شہر تو کیا اس ملک سے ہی چلا گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے عزم لیے۔ ازلان اظہر اور فرشتے ازلان اظہر کی کہانی کا اختتام شاید یوں ہی لکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی کیونکہ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ شیان نے اس کی سیٹ کو پیچھے کی طرف کیا اور گاڑی تیزی سے چلاتا ہوا کتنے ہی گھنٹے ڈرائیو کرتا رہا اور اب تک نہ اٹھی تھی۔ کونین اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کونین نے اٹھتے دیکھا وہ کسی ہوٹل کی پارکنگ تھی۔ کیا ہم یہاں رکیں گے؟ نہیں، مجھے فائل لینی ہے، ایک یہاں سے میں آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا۔ وہ بھی باہر نکل گئی، کمر تھک گئی تھی مسلسل بیٹھے رہنے سے۔ پارکنگ کے دوسری طرف ہی باغ تھا، چھوٹا سا، جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی باغ کے داخلی دروازے پر کھڑی ہوگی اور بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگی۔ سنے ایک خوبصورت آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ کوئی 24-25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اسے مخاطب تھا۔ جی، آپ کی چادر۔ اس نے جھکتے اس کی چادر کا پلو کچرے سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ کونین نے اس کے چہرے کو دیکھا، کتنا پرسکون تھا اس کا چہرہ اور اس کی ذات۔ اسے سمندر کی خاموشی سے بہتے پانی کی طرح لگی۔ وہ فوراً اسے نگاہیں ہٹا گئی، لیکن اس کے ہاتھ دیکھے جو اب گندے ہو گئے تھے اس کی چادر پر لگے کچرے سے۔ شکریہ، وہ اتنا ہی بول پائی۔ آئندہ دھیان رکھیے گا، وہ پھر سے بولتا کونین کو متوجہ کر گیا۔ کیا کوئی مرد اتنے پرسکون بھی ہوتے ہیں؟ وہ آگے بڑھ گئی اور باغ میں موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ باغ کے ایک کنارے پر بیٹھا تھا اور اس کے قریب اب بچے اکٹھے ہو رہے تھے کیونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ فارس بھائی تلاوت نہیں سنائیں گے آج؟ کسی بچے نے کہا تو وہ مسکرایا۔ شاید وہ یہاں رہتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے بچے اس سے مانوس تھے۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ کونین کی نگاہیں اس شخص کے چہرے پر چپک گئیں۔ اس کی آواز، اپنی زندگی میں وہ پہلی بار کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب بچے بھاگ گئے تو وہ اس شخص نے خود کو نظروں سے حصار میں محسوس کرتے دیکھا جہاں کونین اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی اس کی طرف آئی۔ آپ کی آواز بے حد خوبصورت ہے، وہ کہہ گئی اور قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ کونین، وہ شخص بولا تو وہ جھٹکے سے واپس مڑی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کے بابا کو میں ہی کلینک میں دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی ایک روز بابا کو، تب میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، وہ حیرانگی سے اس کے دیکھنے لگی۔ ہاور انکل کیسے ہیں؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، اب وہ بہتر ہیں۔ پوچھنے کا شکریہ، وہ مسکرا دی۔ شیان جو کھڑکی کے پاس کھڑا فائز کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر باغ میں موجود اس منظر پر پڑی، پھر کونین کے قدم اس شخص کی طرف، اور اب وہ اس کو مسکراتے دیکھ کر اس کے پورے جسم میں انگارے لوٹنے لگے۔ وہ بنا فائل لیے ہی لفٹ سے تیزی سے نیچے آیا، تب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شیان نے اسے جھٹکے سے کھینچتے باہر نکال دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سہمی۔ کیا مطلب؟ کیا ہو گیا؟ وہ کون تھا جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ بڑی مسکرا کر۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ وہ بے یقین نہیں تھا۔ شاید شیان عثمانی سے واپسی وہ ایسی ہی امید کر سکتی تھی۔ بتاؤ۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں تو شک ہی صحیح۔ وہ نگاہیں پھیرتی ہوئی بولی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر لایا اور وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ایک کمرہ فوراً لیا اس نے۔ فائل اب تو وہ لے ہی لیتا، آرام کرنے کا پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن کونین ہاورز پر باز پر ضروری لگا تھا اسے۔ بتاؤ، اب بتاؤ۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شیان نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتاری تو کونین نے اسے جھٹکے سے سر سے اٹھتے دیکھا۔ چادر بدلو اپنی، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری چادر کو چھونے کی؟ اور وہ کون ہوتا ہے تمہاری چادر کو ہاتھ لگانے والا؟ یہ حق صرف شیان عثمانی رکھتا ہے۔ وہ نہیں کہہ پایا اور اس پر شک نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ اس کی ذات کو اتنا تو جان گیا تھا، لیکن کسی کی طرف اس کے بڑھتے قدم اسے ناگوار گزرے تھے۔ کونین نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چادر اس کے پاس ہے۔ اس کا بیگ گاڑی میں تھا۔ شیان نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتار دی اور اس کے سر پر رکھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ شیان نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ آپ کو برا کیوں لگا؟ کیا میں کسی کے قریب نہیں جا سکتی؟ میرے سوال کا جواب دو۔ کونین شیان عثمانی۔ وہ دھاڑا تو کونین نے اسے دیکھا جو انجام میں اس کے نام کے آگے اپنا نام
جوڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کافی پرسکون تھی، وہ خوبصورت تلاوت کر رہا تھا، بس میں نے تعریف کر دی۔ کونین نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے بتایا، وہ سیکھ کر تمہیں سناؤں گا۔ وہ یکدم فیصلہ کر گیا تھا، اسے تلاوت کرنا سیکھنا تھا، جلد از جلد۔ لیکن آئندہ تم نے کسی کی طرف یوں پیش قدمی کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن آپس سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے آپ کو آپ کے آپس میں لڑکیوں سے دور رہنے کا کہا؟ کبھی تم کہہ بھی نہیں سکتی وہ دور ہو۔ کونین قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیوں؟ مجھے ناگوار نہیں گزرتی آپ کی پیش قدمی؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ شیان عثمانی لاجواب ہوا۔ اس سوال طلبی پر پھر کبھی کرنا وہ ٹال گیا تھا۔ اسے فریش ہو جاؤ، کھانا منگوا رہا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا تو استہزائیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں کے جذبات بدل رہے تھے، لیکن دونوں میں جھکنے کو کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن مناسب لفظ نہیں تھے کہنے کو تو ان کے پاس۔ اس نے لاشعوری طور پر شیان عثمانی کو اپنا شوہر بچپن سے مان لیا تھا۔ کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا تھا اور مگر سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ نہ کبھی سننے والے ہزار ہوتے پر ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ہمارے پاس لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور کبھی تلاشنے پر الفاظ بھی نہیں ملتے، اور کبھی ہماری بات ہر لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اور کبھی کسی گفتگو کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ کبھی احساسات دل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی دل ہر احساس سے عاری ہوتا ہے۔ کبھی لگتا ہے زندگی رنگوں سے بھرپور اور کبھی ہر رنگ پھیکا لگنے لگتا ہے۔ کبھی انسانوں میں ہزار خوبیاں دکھنے لگتی ہیں اور کبھی ہر شخص ہی بیکار لگتا ہے۔ کبھی لگتا ہے مسکراہٹ لبوں سے ہی جدا نہیں ہوگی، اور کبھی لگتا ہے مسکراہٹ کے لیے وجوہات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مطمئن نہیں، اور کبھی لگتا ہے افسردگی بنی ہی میرے لیے ہے۔ وہ مسکراتی وہیں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو وہ وہیں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شیان عثمانی اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وہ جب بور ہونے لگی تو باہر نکل گئی۔ کسی کی شادی تھی اس ہوٹل میں، اور وہیں صوفے پر بیٹھتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی وقت ہو گیا۔ اس نے اپنے صوفے پر پڑی میگزین اٹھا لی اور اس کو ورق گردانی کرنے لگی۔ یہ چادر بھی اچھی ہے۔ وہی لڑکا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھتا اس کے پاس آتے بولا، شکریہ آپ کی بار۔ کونین نے اسے دیکھا بھی نہیں، شیان عثمانی کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے دل نے کہا تو وہ فوراً دل کو ڈوبنے لگی۔ کیوں کر یہ میری چادر ہے اور میری بیوی پر میری چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں۔ شیان نے قدم کونین کی طرف بڑھائے جو اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ کیسے ہر وقت پر آ جاتا ہے جب وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے۔ چلیں بیوی، ہمیں نکلنا ہے، وہ اسے بولا تو کونین اس شخص کو دیکھتی جواب حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شیان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ چلو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو میں تمہارا محرم رشتہ ہوں کیا؟ اس سے پہلے کبھی کسی سال میں آپ کو اپنے محرم رشتے کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے سامنے آتی بول گئی، نہیں لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں نہیں جانتی آپ دوبارہ مجھے کسی کے سامنے اپنی بیوی۔ شیان عثمانی نے اسے بازو پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا، جو سمجھ بوجھ سے کالج کی طالب علم کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ شاید حالات نے اسے کافی سمجھدار کر دیا تھا۔ کیوں نہ کہوں میں تمہیں بیوی؟ اس پر جھکا تھا۔ کونین کو اس کی خوشبو اور اپنے حواسوں پر چھائی محسوس ہوئی۔ شیان، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکا۔ میں صرف آپ کے ہاں کام بابا کے، مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے، شیان عثمانی کہتا اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے، لیکن وہ دوبارہ سننا چاہ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کہہ گیا۔ میری بیوی ہو تم، اور شیان عثمانی اپنی بیوی سے نبھا چاہتا ہے۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کے دائیں گال کو چوم گیا۔ کونین کا سانس پھولنے لگا۔ یہ کیا کوئی خواب تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ اتنی جلدی محبت کیسے ممکن تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبتوں کے الہام ہونے میں تو پلک جھپکنے تک کا وقت درکار ہوتا ہے۔ محض کیا آپ کو مجھ سے محبت ہوگی؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس کے نزدیک شاید محبت ہونا سب کچھ تھا، لیکن شیان عثمانی کے نزدیک لگاؤ اور کسی کی تڑپ لگ جانا سب کچھ تھا نہیں۔ جواب بھی اتنی تیزی سے آیا تھا۔ بس جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا ہمیشہ۔ میں اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا کبھی۔ تم پر بس میرا حق ہے، یہ بات جان لو۔ کونین مجھے بہت کچھ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے سب بے معنی لگا۔ مجھے بھوک، تم نے ابھی کھانا کھایا ہے؟ اس کی چادر کو ماتھے پر کھینچتا وہ اسے بتا رہا تھا، مجھے سانس، تمہاری دھڑکنوں کی آواز میں یہاں سن سکتا ہوں، اس لیے یہ سب بے معنی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں، یہ کوئی گیم ہے، آپ سب کی گیم۔
وہ اسے دھکا دیتی بولی تو وہ خوبصورت سحر لمحوں میں ٹوٹا جو شایان عثمانی کو ناگوار گزرا تھا۔ شایان عثمانی ایسی چھوٹی حرکت نہیں کرتا اور آئندہ مجھے یوں جھٹکنا نہیں۔ وہ اسے باور کرواتا وہ بولا، آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ وہ پھر مسکرایا اور اس کے کندھے پر جھکا تو وہ سانس روک گئی۔ وہ کئی لمحے اپنے لب اس کے کندھے پر جمائے کھڑا رہا۔ میری عزت ہو تم، اور عزت سے بڑھ کر شایان عثمانی کو تو اپنا آپ بھی نہیں۔ وہ کہتا پیچھے ہٹ گیا تو وہ اپنی سانسوں کی رفتار کو مدھم کرنے کی جستجو میں لگ گئی۔ بس آپ میری عزت کی حفاظت کر لیں تو کونین ہاور آپ کی۔ وہ دل میں بولی اور اس کے سامنے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ، اور اس کی اب ایسی حالت بھی نہیں تھی۔ شایان اپنی فائل اٹھاتا، سامان سمیٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ وہ بھی کہیں ڈور کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ شاید قسمت کے حال پر چھوڑ دیا تھا اس کے نازک دل نے اسے۔ اب فیصلہ قسمت کے ہاتھوں میں تھا، کسی موتی کی طرح محفوظ کیا جاتا۔ رسوائی اس کا مقدر بنی۔ نے کمرے میں قدم رکھا اور بستر پر لیٹتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے میں بوا جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی کہ اس کے یوں واپس آتے ٹھہر گئی اور اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا فرشتے گڑیا، اٹھو بتاؤ۔ لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ جاتے وقت بے حد خوش تھی اور اب اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ بوا، انہوں نے مجھے کیا ہوا؟ اذلان کو فون کرو۔ انہوں نے اسے سیدھا اٹھا کر سیدھا بٹھایا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا بوا؟ ایسے کیسے چھوڑ دیا؟ میں بات کروں گی۔ نہیں، انہوں نے کہا اب مجھے فرشتے کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ ہچکیاں لیتی انہیں سب بتانے لگی۔ بوا نے اسے سلاتے اذلان کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ اوف خدایا، وہ بے حد پریشان تھی اور رات تک وہیں اس کے ساتھ بیٹھی رہی جسے اب بخار ہو گیا۔ انہوں نے بمشکل رات گزاری اور صبح اذلان کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اذلان نے ان کی کال نہ اٹھائی ہو۔ وہ اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ اب تک سو رہی تھی تو وہ واپس آ گئی۔ ان کا فون بج رہا تھا جس پر اذلان نہیں اعظم اظہر کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم بوا۔ وعلیکم السلام۔ بوا، فرشتے کہاں ہیں؟ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں، سو رہی ہیں۔ وہ الجھی ہوئی سی بولی تو میں کل واپس آ رہا ہوں، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا مت، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا اور وہ بس ہوں میں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی کال کاٹتے ہی انہوں نے دوبارہ اذلان کا نمبر ملایا۔ کال اٹھائی گئی تھی لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ اذلان بیٹا، میں بوا۔ جی بوا، کیا بات ہے؟ وہ پریشانی سے بوا کو پوچھنے لگا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسی ہیں؟ دونوں میں حال حوال ہوا۔ کیا ہوا ایسا؟ اس سے کیوں رو رہی تھی؟ کل وہ جانتی تھی کہ لیکن اس سے استفسار کرنا بہتر جانا۔ انہوں نے کیا ضروری ہے ہم فرشتے کے بارے میں ہی بات کریں؟ تو وہ بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آج وہ فرشتے حیدر کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے انکار تھا۔ وہ اذلان اظہر جس کی زندگی کے کئی برسوں کا موضوع فرشتے حیدر ہی رہی ہو اور آج وہ اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا؟ بوا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اعظم کل واپس آ رہا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی خاموشی چھا گئی۔ لمبا دورانیہ وہ خاموش ہو گیا۔ تم کہاں ہو؟ واپس آؤ، اس سے بات کرو، اسے بخار ہے۔ بوا، میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، میں کینیڈا میں ہوں اس وقت، اور اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ اذلان پتر، تیرا دماغ خراب ہے؟ چھوٹی سی بحث سے تو ملک چھوڑ گیا ہے۔ حیرت تھی۔ بوا، بات چھوٹی نہیں تھی، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی کے سالوں دے دیے اور پتہ ہے ان سالوں میں بھی اعظم بھائی کے جانے کا جو خلا تھا وہ پر نہیں کر پایا۔ میری قسمت میں ہمیشہ دوسرا نمبر آیا ہے۔ میں نے ہر بار یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، لیکن وہ لڑکی جو میرے نکاح میں ہے اگر مجھ پر کسی کو فوقیت دے دے تو یہ بات میرے عزت نفس کو گوارا نہیں۔ میں نے اس سے اپنے سالوں کا حساب مانگا تو وہ کہیں نہیں رہے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا میں۔ اس سے محبت میں نے اپنی نوعمری میں کی تھی جب مجھے شاید محبت لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اذلان پتر، واپس آ، سب سنبھال لے، وہ اپنا لے گی تجھے۔ نہیں بوا، اس نے مجھے نہیں اپنایا، اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے ہمیشہ اعظم اظہر چاہیے تھا، اور تو اعظم اظہر کو اپنی بیوی دے رہا ہے۔ وہ بھڑکی، نہیں ہرگز نہیں، اپنی بیوی سے تو میں مر کر بھی دستبردار نہیں ہوں گا اور اسے تو قبر میں جانے تک بھی اس رشتے سے آزاد نہ کروں گا۔ تو پھر کیوں چھوڑ گئے ہو؟ دور آ گیا ہوں اور کہیں مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے۔ تم اپنے باپ اور بھائی سے نہیں
بلکہ مجھے صرف اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے، اگر اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ میں نہیں جیتے جی مر جاؤں گا، اور میں تو جیتے جی یوں ہی مارا جاؤں گا، لیکن اس سے میں تب تک میسر نہیں آؤں گا جب تک میری طلب اس کے جسم میں پور پر سرایت نہ کر جائے، اس کی تڑپ میرے سالوں کی بے چینی کو دور نہ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں اب اعظم اظہر کے سامنے وہ اذلان اظہر کی یاد کرتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ دونوں پھر تو اس کی آزادی، ایک محبوب کی موت تو دنیا دیکھے گی، اور یاد رہے گی کہ دنیا کو ایسی محبت کرنے والی خاموشی چھا گئی، اور وہ ایک دم اسی بخار ہے، دبا دے دیں اسے، مجھے کوشش کریں کم سے کم فون کرنے کی۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ بوا نے ان دونوں کے حال پر رحم کھانے کی اپیل کی تھی۔ خدا کے نزدیک انہیں اذلان پر ترس آیا، جس نے سالوں یوں ہی فرشتے کے پریچے گزار دیے تھے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اعظم اظہر کو چنتی تو انہیں لگا کہ فرشتے حیدر سے زیادہ کوئی ہمدردی طلب اور بد نصیب نہ ہوگا۔ یہاں اب سارے فیصلے کا دار و مدار فرشتے کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی بچپن میں کی جانے والا پسندیدہ شخص، یا جس نے اسے تحفظ فراہم کرتے نکاح میں لیا تھا، فیصلہ بہت جلد ہو جانا تھا۔ شیان اسے لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ واپس گاڑی کو انجان سڑکوں پر دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ کشمیر۔ کشمیر؟ لیکن ہم تو، اس نے کہنا چاہا، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یہاں۔ شیان اسے بنا دیکھے کہا۔ شاید وہ نہیں سمجھ پایا تھا اپنے احساسات کو، یا ان لمحات کو جو کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ شیان کونین نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو۔ سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، لیکن کونین ہاور کی ہمت نہ ہوئی اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی، اس لیے خاموش رہی۔ اس نے جاگی سوئی کیفیت میں گھنٹوں کا سفر طے کیا، کئی جگہ پر رکے تھے، گاڑی بدلی تھی، لیکن وہ زیادہ راستہ سوتی آئی تھی۔ اس خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر کے آگے رکتے ہی اس نے شیان کو دیکھا، جو گاڑی سے اترتا سامان اتار رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اتر آئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن یہاں بے حد ٹھنڈک تھی جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ اندر جاؤ بے وقوف لڑکی۔ اسے وہیں جم کر کانپتے کھڑے دیکھ کر وہ دھاڑا تو وہ فوراً اس کے ہاتھ سے چابی لیتی اندر چلے گی، کیونکہ وہیں کھڑی رہتی تو شاید جم جاتی۔ وہ سامان اندر لایا جہاں وہ کچن میں چولہے کو جلائے ہاتھ سینک رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنا بیگ کھولا اور اپنی جیکٹ نکالی، کیونکہ اسلام آباد سے واپس ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کے بعد کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اسے پہنو۔ اسے کانپتے دیکھ کر اس کے آگے جیکٹ کی۔ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، کونین نے جھجکتے کہا، لیکن اگلے لمحے سانس روک گئی۔ اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے اپنی جیکٹ اسے پہنا رہا تھا۔ کونین ہاور، ایک بات جان لو، میری باتوں کے خلاف نہیں جانا تمہیں آئندہ۔ اگر ایسا پھر کروں تو؟ وہ سر اٹھاتے اسے سوال پوچھ گئی۔ تو اس کی سزا لازماً ملے گی تمہیں۔ اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا، جو اب بھی ٹھنڈے تھے۔ کونین کا سانس سوکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ پال میں تو محبتیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کھیل ہی تھا۔ ہاں۔ وہ خاموشی سے شیان عثمانی کو دیکھتی رہی، جس کا سارا دھیان اس کے ہاتھوں پر تھا۔ شیان عثمانی، اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اپنے نکاح کے رشتے کبھی پاس نہیں رکھیں گے۔ ہم یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ہفتہ، شیان نے اسے بتایا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ شیان، اتنے دن؟ بابا وہ ٹھیک ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ مزید مت پوچھنا۔ بے حد تھک چکا ہوں، آرام کروں گا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے صاف ستھرائی اور سارا سامان منگوا چکا تھا، اس لیے کوئی دقت محسوس نہ ہوئی تھی انہیں۔ کونین اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی اور پھر کمرے کو دیکھنے لگی، جو دو ہی تھے، کیونکہ وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی، اور اسے اس برف سے خوف آیا جو ہر چیز کو اپنے پیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں سچ میں ہم پسند یا دھوکہ ہے؟ بابا کی نفرت کا یا ہم سے بدلہ؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، جس کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ نہیں، ہم کسی کا مہرہ نہیں بنیں گے، وہ کچھ سوچتی اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ اندر داخل ہوئی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ بیڈ کے ساتھ والے میز پر اس کا فون پڑا تھا۔ ہاں، اس کا فون چیک کرنا تھا، شاید وہاں اسے کچھ مل جاتا اس کے سامان میں، لیکن سامان کو بعد کے لیے چھوڑتے اس نے فون کال خاموشی سے تھاما۔ شیان کی طرف دیکھا، جو چت لیٹا تھا اور ہاتھ سینے پر رکھے، چہرے پر سوئے ہوئے بھی سنجیدگی تھی۔ نہ جانے یہ کبھی مسکراتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس نے چہرے میں جرجری لی اور پھر بھاری قدم سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے فون کو دیکھا، جس پر پاس ورڈ تھا۔ اس نے بے حد
کوشش کی اس کے نمبر کے آخری بار ملانے پہ بھی، لیکن وہ ناکام رہی اور فون لاکڈ ہو گیا۔ وہ ڈرتی واپس راکھ آئی اور باہر آتے ہی وہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی اور جلد سے جلد پتہ لگانا تھا کہ شجاع عثمانی اسے دھوکہ دے رہا ہے یا سچ میں ہے۔